دوسری بات وہ یہ ہے کہ کیا یہ علم دین بذات خود مقصد اور مقصود ہے یا مقصد کچھ اور ہے؟ تو یہ بذات خود مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد اللہ تعالی کی رضا کا حصول ہے۔ اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جائے تو مقصد یہی ہے اور یہ انسان کامیاب ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالی کی رضا عبادت کے بغیر تو حاصل نہیں ہو سکتی، ایمان کے بعد عبادت ہے، اعمال ہے، اور یہ عبادت علم کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ عمل تو انسان تب کرے گا جب اس کے پاس علم ہو احکامات کا، تو اس لیے علم ضروری ہے، لیکن یہ علم عمل کے لیے ضروری ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اور یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باتیں کسی اور جگہ اس قسم کی تقریبات میں نہیں ہوں گی، لیکن اس مدرسے کا تعلق ہے رابطۃ المدارس الاسلامیہ کے ایک امتحانی بورڈ سے۔ تو اس امتحانی بورڈ سے منسلک جو مدارس ہیں، یہ مدرسہ بھی اس میں ایک مدرسہ ہے، اور اس کے جو شیوخ اور اکابر گزرے ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المالک صاحب کو بھی حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، نصیب فرمائے، صحت عطا فرمائے، لیکن باقی حضرت مولانا مفتی سیاح الدین کاکا خیل صاحب اس بورڈ کے بھی اور جمعیت و اتحاد العلماء کے بھی اور جماعت کے بھی یہ ہمارے قابلین تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد چراغ رحمہ اللہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عنایت الرحمان رحمہ اللہ درگئی ملاکنڈ کے، شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبد الرحیم چترالی صاحب، میرے والد گرامی شیخ القرآن حضرت مولانا گوہر رحمان رحمہ اللہ۔ یہ جو میرے نام لیے ہیں، یہ اس قسم کے مجالس میں یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ شریک کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، یہ ان اکابرین کی مسلسل تلقین تھی، مسلسل ترغیب تھی، مسلسل پیغام تھا دوران درس بھی اور آخری پروگرامات میں بھی، جس طرح یہ پروگرام ہے۔ تو فرماتے تھے کہ یہ مقصد لذاتی ہی نہیں ہے، یہ فی نفسہ ہی کمال بھی نہیں ہے۔ علم یونانیوں کا فلسفہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ فی نفسہ ہی کمال ہے، علم عمل ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر عمل اس کے ساتھ ہے تو کمال ہے، اگر عمل نہیں ہے تو نسبت حمار کی بھی ہوئی ہے قرآن کریم میں۔ تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو ہمیں پلے باندھنی چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو بھی اور طلباء کو بھی ہر پروگرام میں اور ہر تقریب میں اور دوران درس بھی منتقل کرتے ہیں، عمل نہ ہو تو کوئی کمال نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لجہاد النفس 4 مراتب، جہاد بالنفس کے 4 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے معرفت الدین، دین کا علم حاصل کرنا، معرفت دین۔ دوسرا درجہ ہے العمل بالدین، اس حاصل کردہ علم پر عمل کرنا۔ اور تیسرا مرتبہ ہے الدعوت الی الدین، دین کی طرف لوگوں کو بلانا اور دعوت دینا۔ اور چوتھا مرتبہ ہے الصبر والاستقامت علی المصائب والمشاق فی سبیل الدعوت الی الدین، دعوت دین کے راستے میں مشکلات پر صبر اور استقامت۔ تو فرمایا فَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبُ الْأَرْبَعَةِ، جب کسی شخص کے اندر یہ 4 مراتب مکمل طور پر آ جائے، اس سے متصف ہو جائے ان صفات سے، تو صار من الربانیین، وہ شخص ربانی بن جاتا ہے، خدا پرست کہلاتا ہے۔ وَيُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، اور آسمانوں میں عظیم شخص پکارا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر عمل کی بات ہے۔